تو زندگی میں یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے، ہم نہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا۔ تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے، نہ رشتہ دار چلے، نہ دوست چلے، نہ گلی محلہ، کوئی ساتھ نہ چلے تو ہم شکوے کرتے ہیں، حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے۔ پھر تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں، جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں۔ بیمار بندہ، اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے۔ حوصلے سے، صبر سے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو۔ ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں، بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہو تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے۔ بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہو نا گرمیوں کا، عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے۔ بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے، اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی ہے، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پھر پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح۔ تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر۔ صبر زندگی میں ضروری ہے، اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی۔ اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں، سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا۔ وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، علم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم۔ دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت، کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے اوہو وہ تو ٹھیک تھا، احساس۔ لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری، آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی، مانتے نہیں، لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں صبر، اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے، حالانکہ اب کون بندہ پہ بند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا۔ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔
حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو ضرور آئے, اور محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو, قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی, اللہ کی ذات پر بھروسہ, اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا, اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وعملوا الصالحات, بہترین عمل کیا جائے زندگی میں, نیک اعمال کیے جائے, وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ, پیر صاحب قبلہ, میں یہ طالب علموں کو, دوستوں کو, بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب, یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا, اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک, غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں, عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں, خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں, غریب کی محبت, عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں. ویسے تو میرا مطلب ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں, تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اعمال صالحہ, نیک کام, اور وہ کرتا رہے بندہ, کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا, کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا, نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے, کانٹا اٹھا دے, کسی کی تکلیف دور کر دے, کسی اس پر گنجائش کر دے, کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے, وہ ایک صحابی تھے, غالباً تابعی تھے, تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا, تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم, تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی. شاید جناب میں, حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا, چھوٹے چھوٹے کام, ان سے تو ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے, تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا, تو آپ دھبڑا لیں نا, کئی پکڑے نا, یہ تو 5 منٹ کا کام ہے, یہاں آسانی کر دیں نا, آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا, امام راضی نے حدیث لکھی ہے, قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں, کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا, تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا, تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہا مالک ہو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا, کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں. کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے, بالکل نہیں, کوئی کام نہیں, نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ, کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن, بیٹھو راج کے گپے مارو, تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا, فلانا کچھ نہیں کر رہا, اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کریں, وعملوا الصالحات, نیکیاں جمع کریں زندگی میں, خزانہ بنائیں, خزانہ. اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, ہر وقت کام, ہر وقت ذمہ داری, ہر وقت ڈیوٹی. دیکھیں نا امام حسن اور حسین, ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے, پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے, اور نیرے پیسے نہیں دینے. ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے.
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर की हज अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, मैं कुछ मेडिकल से वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम